زندگی اکثر ہمیں ایسے موقع فراہم کرتی ہے جہاں ہم صحیح اور غلط کے درمیان انتخاب کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ وقت پر سیکھ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وقت سکھاتا ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی کہانی ہے سمیر کی، جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھا۔ گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ وہ غریب مگر نیک دل عورت تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا سمیر تھا جو بہت ہی نافرمان تھا۔ زینب تمام خوشیاں اپنے بیٹے کے لیے قربان کرتی تھی، مگر سمیر کو اپنی ماں کی کوئی قدر نہ تھی۔ اس کا زیادہ وقت آوارہ دوستوں کے ساتھ گزرتا۔ وہ ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتا اور ہمیشہ اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا۔ زینب اکثر راتوں کو جاگ کر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی، مگر وہ اپنی روش بدلنے کو تیار نہ تھا۔ ایک دن سمیر نے ضد کی کہ وہ شہر میں جا کر اپنی عیش و عشرت پانا چاہتا ہے۔ زینب نے اسے بہت سمجھایا کہ گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے اور وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے، مگر سمیر بہت ڈھیٹ تھا۔ اس نے اپنے سارے پیسے جوئے میں لگا دیے۔ اس نے جوا کھیلا اور مہنگے کپڑے خریدے اور فالتو چیزوں پر اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا۔ جب اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا تو اس کے سارے دوستوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ سمیر بھوکا پیاسا سڑکوں پر پھرنے لگا اور سڑکوں پر سوتا رہا۔ کبھی کبھی کوئی اجنبی اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتا۔ جب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تو وہ گاؤں واپس لوٹنے کا فیصلہ کرنے لگا۔ وہ ندامت سے بھر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گاؤں لوٹا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی ماں بہت بیمار ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کو دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور افسوس کا اظہار کیا۔ وہ دوڑ کر اپنے گھر پہنچا اور اپنی ماں کے قدموں پر گر کر رونے لگا، مگر زینب کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ رہی۔ وہ کمزور آواز میں بولی، بیٹا، میں نے ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہی مگر تم نے میری قدر نہ کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر زینب نے آخری سانس لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سمیر ماں کی جدائی کے لیے تڑپنے لگا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس نے اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر دعائیں کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی۔ مگر وقت گزر چکا تھا۔ سمیر کی نافرمانی نے اسے یہاں لا کھڑا کر دیا تھا۔ ماں کی جدائی کے بعد سمیر نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دوبارہ محنت مزدوری کرنا شروع کی اور اپنا خرچہ اٹھانے لگا۔ وہ ہر روز اپنی ماں کی قبر پر جا کر معافی مانگتا اور اس کے لیے دعائیں کرتا۔ کئی سالوں بعد سمیر ایک نیک دل اور دیندار انسان بن گیا۔ اس نے اپنے گاؤں کے یتیم اور بے سہارا بچوں کی مدد کی۔ وہ دوسروں کو نصیحت کرتا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ورنہ پچھتاوا تمہاری زندگی کو برباد کر دے گا۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ وہ کہتا ہے، فہد بھائی، میں بھی شہر جانا چاہتا ہوں، کیا شہر جا کر میری زندگی بدل سکتی ہے؟ فہد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اپنی ماں کی قبر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر بولا، بیٹا، میں نے بھی یہی سوچا تھا، مگر میں نے اپنی سب سے بڑی دولت کھو دی۔ ماں کے بغیر دنیا ایک ویران جگہ ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہ کہانی ہمیں سیکھ دیتی ہے کہ ماں باپ کی عزت اور کامیابی دنیا کی ثوابرات ہے، اور جو اپنی ماں باپ کی قدر نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ فہد نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا اور وہ تمام بچوں کو کھانا کھلاتا اور گاؤں کے بزرگوں کی خدمت کرتا۔ وہ ہر شخص کو نصیحت دیتا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمیر نے سب کو بتانا شروع کیا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت گاؤں میں آئی جو بے سہارا تھی۔ فہد نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی اور اس کی دیکھ بھال کی۔ یہ اس کے لیے کسی نیک عمل سے کم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ فہد کے نیک کاموں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے دعائیں دیتے اور اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے۔ فہد کو اپنے کیے پر شدید پچھتاوا تھا، مگر اس نے اپنی زندگی کو اچھے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگے اور اس کی عزت کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان اگر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لے تو وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ زندگی میں والدین کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی موجودگی ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔
जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते वो बाद में पछतावे का सामना करते हैं। समीर की कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें वालिदैन के साथ हसन सलूक करना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए और कभी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रज़ा में ही हमारी कामयाबी और सुकून है। फ़हद ने मज़ीद नेक कामों का इंतखाब किया। उसने गांव में एक यतीम खाना कायम किया ताकि बेसहारा बच्चों का सहारा बन सके। वो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उन पर खर्च करने लगा। एक दिन उसने एक यतीम बच्चे को सड़क पर रोते हुए देखा। वो उसे अपने साथ ले गया और यतीम खाने में पनाह दी। इस बच्चे की मासूमियत ने उसे अपनी माँ की याद दिला दी और उसका दिल मज़ीद नरम हो गया। वक्त के साथ साथ समीर का यतीम खाना मज़ीद तरक्की करने लगा। लोग मज़ीद बढ़कर एहतियात देने लगे और समीर की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। उसने गांव में एक मदरसा भी बनाया ताकि बच्चे दीनी और दुनियावी मामले शुरू कर सके। फ़हद ने अपनी माँ के नाम पर एक हस्पताल भी कायम किया ताकि गरीबों को मुफ्त इलाज फराहम हो सके। एक दिन फ़हद ने एक लड़के को अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते देखा। वो फ़ौरन उसके पास गया और नरमी से इसे समझाने लगा कि वालिदैन के बगैर ज़िंदगी अंधेरे में डूबी रहती है। नौजवान ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और फ़ौरन अपने वालिदैन से मुआफ़ी मांगी। ये लम्हा समीर के लिए एक तस्कीन का सबक बना। इसे महसूस हुआ कि उसकी माँ की कुर्बानी रहेगा नहीं गई। उसने सोचा कि अगर मैं एक शख्स की भी ज़िंदगी बदल दूँ वो मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। उसकी ज़िंदगी एक बेहतरीन मिसाल बन गई कि इंसान अगर अपनी गलतियों से सीखे तो वो दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी। आपने इस कहानी में क्या सीखा? ये कहानी सच्ची है। अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से बदतमीज़ी करते हैं। ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।